الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صاحب صدر، اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا کامل دین عطا فرمایا. آج میں آپ سب کے سامنے ایک اہم موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے مساجد کا کردار اور اصلاح معاشرہ کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے تقریر کے شروع میں جو آیت بیان کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسجد صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، بس تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. معزز حاضرین، مسجد اسلام کا ایک بنیادی ادارہ ہے. یہ صرف نماز کی ادائیگی کا ہی نہیں بلکہ ایمان کی تربیت، اخلاق کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر کا بھی ایک مرکز ہے. اسلام نے فرد کے اصلاح کے لیے سب سے پہلے مسجد کو ایک مضبوط بنیاد بنایا ہے. مسجد ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے ذریعے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. جب ہمارے دل درست ہو جائیں تو ہمارے اعمال بھی خود بخود درست ہو جاتے ہیں. ایسا انسان نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے اور نہ معاشرے کے لیے نقصان دہ بیٹھتا ہے. حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ تیزی سے بڑھتے آ رہے ہیں. جس مسجد میں امن اور شانتی بنائی رکھنی چاہیے وہاں جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا، گالیاں دینا عام ہوتا جا رہا ہے. مسجد کا منبر ہمیں سچائی، امانت، صبر اور برداشت کا درس دیتی ہے، لیکن ہم لوگ ان باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کر اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. مسجد ہمیں بھائی چارے کا عملی نمونہ دیتی ہے. مسجد ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتی ہے. مسجد ہمیں رشتے نبھانا سکھاتی ہے. مسجد ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا سکھاتی ہے، لیکن ہم لوگ اسی مسجد میں آ کر اپنے رشتے توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور اسی مسجد میں آ کر ہم ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی بننے کے بجائے ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن بن رہے ہیں. جو لوگ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے بندوں کو اس کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، ان کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس شخص سے بدتر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکتا ہے، ان کی بربادی کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اے اللہ کے بندو، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور اپنے رب سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کرو. اگر وہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ نہایت رحم والا ہے. اور اس اللہ کے سامنے ہر انسان، ہر شخص برابر ہے. اسی لیے تو ہم مسجد کے صفوں میں امیر و غریب، چھوٹے بڑے سب برابر کھڑے ہوتے ہیں. میرے دینی ساتھیوں، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسجد تعلیم کا بھی ایک مرکز رہی ہے. اگر آج مساجد کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کی جائے تو آنے والی نئی نسلوں کو گمراہی سے بچایا جا سکتا ہے. آخر میں ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کو آباد رکھیں، صرف عمارتوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ ایمان، اسلام، نماز اور محبت کے ذریعے بھی. اگر مساجد زندہ ہوں گے تو ہمارے معاشرہ بھی زندہ رہے گا. اللہ ہمیں مسجد کے حقیقی کردار کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.